ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید قاضی حسین شاہ نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الرحمن الرحیم مغفرت کے لیے بلند صلوات سورہ مبارکہ نساء کی 56ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں معاشرتی ایک بہت بڑی بیماری کا سبب بھی بتا رہا ہے اور علاج بھی بتا رہا ہے۔ یہ ممبر اہل بیت کی تعلیمات کی نشر و تبلیغ کی جگہ ہے، اور یہاں ہم قرآن صامت سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن ناطق پر بات تمام کرتے ہیں۔ آیہ کریمہ کی تلاوت ہوگی اور پھر اس پہ غور کیا جائے گا اور پھر اس سے جو استفادہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ارشاد حضرت احدیت ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ توجہ چاہوں گا، معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اور اس بیماری کا سبب اور اس بیماری کا علاج، کیونکہ ایک شخصیت کی مجلس برسی ہے، قاضی حسین شاہ صاحب، جہاں اپنے خاندان اور علاقے کے لیے ایک بزرگ شخصیت، وہاں قوم و ملت کے لیے بھی ان کی خدمات کا تسلسل طویل مدت تک انسانی اقدار کے لیے اور مذہبی تہذیب کے لیے ان کی جو جد و جہد ہے وہ تادیر یاد رکھی جائے گی۔ اور ان کی آج اس مجلس میں جہاں ہم ان کے فرزندان، ان کے برادران، ان کے اعزاء اقربا سے تعزیت و تسلیت کے لیے موجود ہیں، وہاں اس لیے بھی حاضر ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ شخصیت بنتی کیسے ہے اور شخصیت کے بننے میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ اور یاد رہے کہ شخص اور ہوتا ہے اور شخصیت اور ہوتی ہے۔ میرے بارے میں جب پتہ کیا جائے کہ نام کیا ہے اور ولدیت کیا ہے اور کس علاقے کے ہیں تو یہ شخص کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب پتہ کیا جائے کہ تعلیم کتنی ہے، کردار کیسا ہے، انہوں نے خدمات کیا انجام دی ہیں، تو پھر بات ہوگی شخصیت کی۔ اور شخص کو بہرحال موت آ جاتی ہے، شخصیت مرتی نہیں، اس کا کردار اسے زندہ رکھتا ہے، وہ تادیر موجود رہتا ہے،
مجھے کوئی جواب دے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحلت کر گئے؟ آیت اللہ خوئی کی رحلت ہو گئی؟ قائد اعظم محمد علی جناح مر گئے؟ کیا علامہ اقبال کی رحلت ہو گئی؟ میں اور بالا تر بات کروں، کیا شاہ عبداللطیف بھٹائی مر گئے؟ جی شہباز قلندر کی رحلت ہو گئی؟ وہ جو فرد اور شخص جس کا مزار ہے وہ اس کا شخص مرا ہے، شخصیت تو شاید ہم سے زیادہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شاید بہت سارے زندوں کو یہ گمان ہے کہ وہ زندہ ہے، جبکہ مولا کائنات کے مطابق دو طرح کی میتیں ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے۔ مولا فرما رہے ہیں کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں، جن کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے، جن کا احساس مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے۔ تو شخصیت اور شخص کے اندر ایک موٹا سا فرق ہے۔ شخص کو زندہ رکھنے کے لیے شاید کپڑوں کی ضرورت ہو، روٹی کی ضرورت ہو، مکان کی ضرورت ہو، اور شخص کو مارنے کے لیے شاید کسی گولی سے کسی زہر سے کام چل جائے، لیکن شخصیت کو قتل کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اسلحہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھے آپ بتائیے، حضرت ابو طالب کی رحلت ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ان کی شخصیت کو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ان کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ جو کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ شخصیت کا قتل ہے۔ مولا کائنات کے ساتھ کچھ تو کر نہیں سکتے تھے، تو یہی تلاش کیا کہ کسی طرح یہ بحث چھیڑ بیٹھیں۔ لہٰذا اس بحث میں مبتلا ہونے کے بجائے میں بس ایک جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ اگر اس باب میں کہ اگر کبھی حضرت ابو طالب کی شان میں بات کی جائے نا تو حضرت ابو طالب کو صف انبیاء میں ڈھونڈنا ہوگا۔ یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، علی کا جملہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا انبیاء کی شکل میں اور بادشاہوں کی شان کے ساتھ۔ تو بات کریں مولا حضرت ابو طالب کے باب میں تو پھر بات ہو ان کی شخصیت کے اوپر، اور یہ بحث جو اصلی بحث میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دی کہ اصلی عنوان یہ ہے کہ شخصیتیں زندہ رہتی ہیں، شخص مر جاتے ہیں، اور شخصیتوں کو زندہ رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان کا کردار ہے، ان کا علم ہے، ان کے انسانی اقدار کی خاطر قربانیاں ہیں، انسانیت کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ شخصیت کا کردار شمار کیا جاتا ہے۔ ہم یحسدون الناس، یا کچھ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ میں اور لفظ ذرا سلیس اور رواں کروں کہ کچھ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو پہلا عنوان اور پہلا اصول یہ بنا کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے حسد ہوگا، اور حسد ایک عنوان ہے جو مخالفت کا ہے، حسد ایک عنوان ہے جو خلاف مخالفت کرنے کا ہے، دشمنی کا ہے، مگر حسد اور کا سبب بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ الا آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر حسد کریں گے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ ہو گیا قاعدہ۔ اب فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور بے تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ علیحدہ سے بات کی، پہلے آتینا علیحدہ، بعد دوبارہ آتینا، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو محسودون الذین فی الآیہ، ہم ہی وہ خاندان اہل بیت ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم ہی محسود ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے، اور ہم ہی سے لوگوں کو حسد ہے۔ کس بنیاد پر؟ آتیناہم ملکا عظیما، فقد آتینا آل ابراہیم
ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا کیا؟ الکتاب والحکمہ، قرآن اور نبوت. ہم نے انہیں قرآن دیا، ہم نے ان کے گھر میں نبوت کو رکھا. وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم یعنی امامت عطا کی. یہ واحد گھرانہ ہے جس کے دروازے پر میں اور آپ بیٹھے ہیں. پہلے تو میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں کہ جس دروازے پر بیٹھے ہو اس دروازے پر آنے کا شکر علیحدہ مانگتا ہے. لوگ کہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے. ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اطمینان قلب جیسی دولت نصیب ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سب چیزیں کسی کے پاس ہوں اور حب علی نہ ہو. وہ ایسا ہے جیسے 0 0 0 0 لگائے ہوئے ہو اور ہزاروں زیرو کے آگے ایک نہ لگایا ہوا ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ساری چیزیں موجود ہوں مگر محبت اہل بیت نہ ہو تو یہ انسان انتہائی فقیر ہے، انتہائی نادار ہے. اور اگر یہ چیز ہو اور چیزیں نہ ہو تو پھر ایسا ہے جیسے اسکول تو صحیح ہے مگر پڑھنے والا بچہ نہیں ہے. تو اگر صحیح اسکول میں کوئی بچہ آ جائے اور وہ پڑھنے والا نہ ہو تو آج نہیں کل کی امید پر اسے رکھ لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ آج نہیں پڑھ رہا کل پڑھ لے گا. تو ہمارا جو اسکول ہے اس سے اچھا اسکول نہیں ہے. اور محترم سننے والے یہ جملہ تکراری نہ ہو تو معاف کیجیے گا، تکراری ہو تو معاف کیجیے گا. اگر اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول نہیں بدلتے، اسکول نہیں بند کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلی بحث اور پہلا عنوان تو یہ کہ حسد کیا جاتا ہے صاحبان کمال سے، اور صاحبان کمال سے حسد جو اس گھران ان سے بڑا کوئی باکمال نہیں ہے. سارے کمالات کا منبع اور چشمہ، جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، علم کا منبع، کمالات کا منبع یہ گھرانہ ہے. سارے کمالات جہاں سے جان لیتے ہو، توانائی لیتے ہو، جہاں سے نکلتے ہو کمالات، وہ یہ گھرانہ ہے. اچھا ہم بھی کیونکہ فطری طور پر اس دروازے کے مرید اس لیے ہیں جی، اور اس دروازے پہ مجمع بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے اپنے بچپن میں زیادہ بوڑھا آدمی نہیں ہوا. ہمارے اپنے بچپن میں مسجدوں میں جگہیں بڑی ہوتی تھی، مسجدیں بڑی لگتی تھیں اور لوگ کم نظر آتے تھے. اب مسجدیں چھوٹی پڑتی نظر آ رہی ہیں. تو مسجد چھوٹی نہیں ہوئی، لوگ زیادہ ہوئے. ہمارے اپنے بچپن کے اندر مسجد امام بارگاہوں میں اور عزاداری میں یہ تعداد نہیں ہوتی تھی جو آج ہے. جلوسوں میں یہ تعداد نہیں ہوتی تھی جو آج ہے. کتنی بڑی تعداد جو ہمارے ہی سامنے مکتب اہل بیت کے اندر آئے ہیں، ہم ہی کو بتا کر آئے ہیں، ہمارے سامنے ہی انہوں نے پہلی دفعہ علی ولی اللہ پڑھا ہے. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم یعنی انسان فطری طور پر کمال طلب ہے. ہم فطرتاً کمال جو ہیں، ہم کمال کے مرید اور متوالے ہیں اور شیدائی ہیں. جہاں ہمیں کمال نظر آتا ہے وہاں ہم پہنچ جاتے ہیں. یہ انسان کے مزاج کا حصہ ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اب اگر کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کرے گا. اب اگر کمال کسی کے نزدیک حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ نظر آئے گا. اب اگر کمال کسی کے نزدیک شہرت ہے تو مشاہیر سے دوستی کرے گا. کمال کسی کے نزدیک کرسی ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرے گا. کمال اگر سخاوت ہے تو اہل دل سے دوستی کرے گا. کمال اگر شجاعت ہے تو بہادروں سے دوستی کرے گا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علم ایسا جیسا یہاں ہے کہیں اور نہیں. اور یہ جملہ میں بار بار کئی جگہ کہہ چکا ہوں کیونکہ ویڈیو بنتی ہیں، ممکن ہے کوئی کیسا بھی بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں، لہذا جان کر رہا ہوں. کچھ اور ایک درگاہ پر بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، کچھ مریدوں نے پیروں کو مروایا ہے. میرا پیر ایسا، اور پیر صاحب کہتے ہیں مرید کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا ہوں. توجہ ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دنیا میں علی چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پہ ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
हुए नजर आते हैं। लम तलिदिन निसा मिस्ल अली इब्न अबी तालिब, कायनात में कोई औरत नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा जना हो। सहाबियात तशरीफ फरमा है, उम्महातुल मोमिनीन बैठी हैं। एक सहाबिया ने आवाज देकर कहा, या आयशा, आप जन्नत में नबी की ज़ौजा होंगी। और बीबी ज़हरा को देखकर कहा, है फातिमा, आप अली की ज़ौजा होंगी, जोड़ा कौन सा बड़ा होगा? सवाल बड़ा अच्छा है। हजरत आयशा ने उसका जवाब देना भी पसंद नहीं फरमाया और फरमाया, लैतनी कुन्तु शारत ज़ारसिक या ज़हरा, ए फातिमा, काश मैं तुम्हारे सर का एक बाल होती। सलवात पढ़े अज़मत ज़हरा पर। कमालात इल्म, हुस्न ज़ाहिरी का तो आलम यह है जिनके बच्चे हसन हुसैन हो, बड़ा हसन और छोटा हसन, बड़ा हसीन और छोटा हसीन, जिनके बच्चे हसनैन हो। शोहरत का आलम यह है कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। अल्लाहु अकबर। जब नबी मेराज पर गए ना, तो मेरे मौला अली की शक्ल का एक फरिश्ता देखा। तो सरकार ने पूछा कि ये तो अली है। क्या ये जब अली को अल्लाह ने ज़मीन पर भेज दिया था तो मलाइका में ये कोहराम था कि हम अली की ज़ियारत से महरूम हो गए। तो अल्लाह ने अली की शक्ल का एक फरिश्ता खल्क किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों से ये बातें हलक से उतरती नहीं है। उसका सबब यह है कि जिसने कच्ची पक्की ना पढ़ी उसे मैट्रिक की बातें कैसे बच्चों से अक्सर कहता हूं कि अपने साथ अपने भाई को जरूर लाया करो, ताकि थोड़ा थोड़ा जायका आना शुरू हो जाए। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका देना होगा, मिजाज बनाना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर पलट रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर की तादाद मेरे भाइयों की मजलिस में होती है। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो कमालात, अब ये इस बहस में बहुत तवील जा सकते हैं कि यहाँ शोहरत का क्या आलम है और यहाँ मनासिब कौन कौन से हैं। आप देखिए, नबूवत का मनसब यहाँ, इमामत का मनसब यहाँ, विलायत का मनसब यहाँ, और जिसे मनसब नहीं दिया उसे फजीलतों में सबसे आगे रखा। जनाब ज़हरा का वजूद यहाँ। और मनसब क्योंकि इख्तलाफी हो सकता है, लिहाजा अल्लाह ने जनाब ज़हरा को मनसब नहीं दिया बल्कि फजीलत अता की। और साहिब फजीलत साहिब मनसब की तायीद करे तो फिर उसकी बात को मानना पड़ता है। लिहाजा कभी मुबाहिले में जाएंगी मनसब के दिफा में, कभी दरबार में जाएंगी विलायत के और इमामत के दिफा में, और फिर आज तक बहस चलेगी। मुकद्दमा मेरे अजीजों हमारा ही माना जा रहा है। ये सोशल मीडिया की आज़ादी जहाँ बहुत सारी मुसीबतें लेकर आई है, वहाँ सोशल मीडिया की आज़ादी ने मजमूई तौर पर मकतब अहले बैत और नजरिया अहले बैत को तक़वियत पहुँचाई। हमारा मुकद्दमा मजबूत होता जा रहा है। अब से 20 साल पहले कहते थे कि ये घड़ी हुई बातें हैं, झूठी बातें हैं, ये यहाँ से ऐसे ही कह दिया जाता है, कुछ भी नहीं है। अब कम से कम मान रहे हैं कि मांगने गई थी मगर उनका नहीं था। तो मुकद्दमा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है और बहस यहाँ तक आ गई है कि बहरहाल गुजारा नहीं है और चारा नहीं है, बाइख्तियार होकर माने या मजबूर होकर माने, मानना ही नहीं। और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और मैं सिंध में मजलिस पढ़ रहा हूँ, हैदराबाद में। ये वैसे ही मौलाइयों का इलाका है, यहाँ का हम हिंदू भी हमें अजीज़ है इसलिए कि हिंदू भी याद ही मदद बोलता है, और सुन्नी तो वैसे ही हमारी जान है। तो ये हुस्न है इस खित्ते का और ये इन बुजुर्गों का कमाल है। ये औलिया इलाही की मेहनतें हैं जो यहाँ तक किस्सा पहुँचा है। तो हसद किया जाता है उन लोगों से जो साहिबान कमाल हो। और मौला फरमा रहे हैं कि हम ही ये महसूद हैं इस आयत के अंदर। हमें अल्लाह ने किताब आसमानी कुरान अता किया है, हमें नबूवत अता की है, और अल्लाह ने हमें मुल्क अजीम यानी इमामत अता की है। और अजीज़ों, अब एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूँगा वक्त की तंगी को मलहूज़ रखते हुए, और शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि आइंदा 6 बजे के बजाय आप 5 बजे मस्जिद शुरू करें ताकि हम कुछ देर पढ़ सकें। मौलाना ने भी बहुत मुख्तसर पढ़ा, इनसे इस्तेफादा होना चाहिए, और हम भी जल्दी जल्दी टेलीग्राफी बातें करने का एक वक्त रह गया है। एक सलवात पढ़ने ज़रा मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात पढ़ सकते हैं।
توجہ چاہوں گا، مخالفت مولانا، مخالفت دشمنی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ مخالفت اور دشمنی تھوڑا بولتے رہیے گا، دو وجہ سے۔ مخالفت ایک مرتبہ ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، کوئی شخص کسی کی مخالفت کرتا ہے، اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ ہے جہالت، پتہ نہیں اسے، علم ہی نہیں ہے اسے۔ جیسے ہی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا۔ دوسرا سبب مخالفت کا جہالت نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ باکمال ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی ہے، مگر وہ دو وجہ سے مخالفت کرتا ہے، یا تکبر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے۔ بس مخالفت پہلے تو یہ طے کرنا ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے، ایک شخصیت کی مجلس ترہیم ہے۔ کامیاب شخصیات، قومیات کے رہنما، قائدین اور شخصیات جو معاشرے کے کو صحیح رخ دینا چاہتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا احساس ہوگا تو زیادہ اچھے انداز سے وہ چل پائیں گے اور کامیاب چل سکیں گے۔ لہٰذا پہلے ہر وہ شخص جو کچھ نہیں کرتا اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، جو کچھ کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو بس جو بھی ابھی نئی کابینہ بنی ہے ماشاءاللہ شیعہ علماء کونسل کی، اور نئی قیادتیں سامنے آ رہی ہیں، اور مولانا کے تجربات سے نیا دور استفادہ کرے گا، اور مولانا قبلہ تشریف فرما ہے، تو میں یہ ضمناً اس نئی ٹیم کو بھی کوئی شاید جملہ کام کا مل جائے، تو اس لیے چند باتیں کر رہا ہوں کہ جو کام کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، جو کچھ نہیں کرتا بس اس کے لیے کہا جاتا ہے کچھ نہیں کر رہے، اور جو کچھ کرتا ہے یوں کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں، وہاں کیوں چلے گئے، وہاں کیوں نہیں آئے۔ کچھ کرنے پر 50 اختلاف آئیں گے، کچھ نہ کرنے پر بس ایک ہی بات آئے گی کچھ نہیں کر رہے، اور وہ بھی کچھ دن تک آئے گی، اس کے بعد یہ کہنا بھی لوگ چھوڑ دیں گے کچھ نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ پہچان ہی ان کی بن جائے گی، شناخت ہی ان کی بن جائے گی، کچھ نہیں کرتے، لہذا ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہونی۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو مخالفت ہونی ہے ہر کام کرنے والے کی، ہر محنت کرنے والے کی مخالفت ہونی ہے۔ اب مخالفت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ہیں عالم، یعنی جانتے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، تو بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ تکبر۔ میرے مولا رضا علیہ السلام کی ولادت گزری ہے ابھی 2 دن پہلے، میرے مولا رضا کا قول آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا رضا علیہ السلام، ایک اور صلوات مولا کی لاتا مولا فرماتے ہیں ہمارے جد علی کے ساتھ وہی ہوا جو آدم کے ساتھ ہوا۔ جیسے حضرت آدم کے بارے میں شیطان جانتا تھا کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ قابل ہے، مجھ سے زیادہ عالم ہے، مگر جانتے ہوئے ہمارے جد آدم کی شیطان نے مخالفت کی، ایسے ہی ہمارے جد علی بن ابی طالب کی مخالفت جانتے ہوئے ہوئی ہے کہ علی سے بڑا کوئی باکمال نہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کی بنیاد پر۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، یعنی مخالفت کا جو سبب ہے قرآنی زبان میں وہ تکبر ہے، جو جان کر کے یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے اور پھر بھی مخالفت کرے تو وہ تکبر ہے۔ اور یاد رہے الکبر ردائی، اللہ کہہ رہا ہے تکبر میرے کپڑے ہیں، جس نے تکبر کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس وجود سے ہے کہ جو تکبر کرتا ہوں، اور ہم تکبر مٹانے کی ایک مشق کرتے ہیں، ہر کچھ دن بعد، ہر کچھ دیر کے بعد فرش عزا پر بیٹھ کر اپنی میں مٹاتے ہیں۔ یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ امام حسین کا ذکر، یہ ذات کی نفی کی بہترین مشق ہے۔ توجہ ہے؟ ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں باہر اتار کر آتے ہیں اور جوتیاں اتار کے فرش پہ بیٹھتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، یہ مشق ہے اس عزاداری کی۔ لہذا تکبر سبب بنتا ہے مخالفت کا، جو قرآن کی زبان میں روشن بات ہے کہ شیطان نے جو حضرت آدم کی مخالفت کی وہ تکبر کی بنیاد۔
اور دوسرا سبب حسد. حاسد جو ہے وہ خود تو باکمال ہو نہیں سکتا، وہ چاہتا ہے کہ باکمال کا کمال بھی باقی نہ رہے. اب اگر طے کر لیا جائے کہ کمال اللہ نے دیا ہے تو تمہارے جلنے سے وہ کمال جائے گا نہیں. جس اللہ نے اسے باکمال بنایا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. لہذا حاسد اپنا خون جلا رہا ہوتا ہے، اپنے وجود کو گھلا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا. تو بس مخالفت کرنے والا ایک وہ ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، مگر وہ مخالفت کرتا ہے تکبر کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو جاہل ہوتے ہیں اس لیے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. الناس اعداء ما جہلوا، لوگ ہر اس چیز کے دشمن ہیں جس کے وہ جاہل. جیسے ہی علم بڑھتا ہے دشمنی ختم ہو جاتی ہے. تو میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے مخاطب ہوں، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات کو عام کریں. جتنا معلومات عام ہوگی اتنی دشمنیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. کم سے کم وہ 50% طبقہ تو ختم ہو جائے گا جو جہالت کی بنیاد پر مخالف تھا، اور علم بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا مجھے نہیں پتا تھا ایسا ہے، اچھا مجھے نہیں پتا تھا ایسا ہے. ابھی جو ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر بحث چھڑی عقد متع کی، تو صاف کہہ دیا کہ صاحب یہ تو حرام کام ہے، یہ زنا ہے. اور مجھے تو اس ملک میں زیادہ گالیاں پڑی ہیں متع کی. اتنا بڑا مجمع شیعوں کا بیٹھا ہے، ابھی ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اس لیے کہ مجھے پتا ہے ایک دو کے علاوہ کوئی اٹھائے گا نہیں، اور جو ایک دو نے کیا ہوگا وہ بھی نہیں اٹھائے گا. جی ایک حلال کام، ایک جائز کام. سارے شیعہ جو ہے وہ 1% بھی شیعوں نے آج تک متع نہیں کیا ہے، مگر یہ جانتے ہیں کہ حرام نہیں ہے. لاکھوں حلال کام ہے، کیا سارے ہم حلال کام کرتے ہیں؟ ان میں ایک حلال کام بھی یہ بھی ہے. تو صاحب بول دیا کہ زنا ہے یا حرام ہے فلاں ہے، تو بہرحال جواب بھی دیا گیا کہ بھائی پھر زیادہ باتیں نہیں کرو. اگر ہم نے بتانا شروع کر دیا کون کون سے صحابی نے متع کیا، کون کون سے صحابیوں کی اولادیں متع کی وجہ سے دنیا میں آئیں. ایک بڑا مشہور نام تو عبداللہ ابن زبیر کا نام ہے نا، حضرت عبداللہ ابن زبیر. انہوں نے کہا ابن عباس نے ان سے کہ زیادہ بات نہیں کرو متع کے خلاف. تم کس کی اولاد ہو؟ جا کے اپنی اماں سے پوچھو. حضرت اسماء سے جا کے پوچھا. صلوات پڑھیں گے محمد اذان کے احترام میں دو بریک چھپیں گے، پھر سنی اور شیعہ اذان کے درمیان سے کسی اور موقع پر شاید آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم کس مشکل میں ہیں. تو آئندہ ٹائم بہتر ملے تو بہتر اور اب زیادہ پڑھ سکیں گے. شایع نشان نہیں ہے کہ امام ابا قبا میں نماز کے وقت میں مجلس پڑھوں، اور ویسے بھی ہمیں ہی نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے، تو کبھی اور تفصیل سے بات ہوگی. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. ایک باپ کی مجلس برسی ہے. میں شاہ صاحب سے کہوں گا کہ جنازے میں بھی کاظم حسین شاہ کے ایک بڑی تعداد میں مومنین نے شرکت کی، اور
جیلوں پر بھی اور برسی میں بھی اور پھر دوسری اور آج تیسری برسی میں بھی بھرپور مجمع ہے۔ اگر ہمارا رونا اس پر ہے کہ جس کی جوتیوں پر ہمارے ماں باپ قربان ہوئے، اسے کربلا میں 3 دن بے گور و کفن رکھا، کوئی نہ تھا جو حسین کا لاشا اٹھاتا، اور وہ حسین جس نے صبح سے عصر تک لاشیں اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے۔ میرے مولا جون کا لاشا بھی خود لے کر آئے، میرے مولا نے حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا بھی خود اٹھایا، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ بس ایک لاشے کے لیے ملتا ہے کہ جب حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو برابر سے ایک برقع پوش بی بی کا سلام کرنے کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی اس کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میں 2-4 جملے بس ایسے جلدی اللہ کسی غم میں نہ آپ کو نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ لاشیں سب کے حسین نے اٹھائے، مگر ایک لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا، بار بار آگے جاتے تھے۔ انا للہ۔ وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا، لاشے پہ آبا کا دامن ڈالا ہوا تھا، اس لیے کہ کربلا کی گرمی بڑی شدید تھی۔ جب لاشا لے کے خیمے کے دروازے پر پہنچے اور سکینہ نے باہر آ کے دیکھا اور دیکھا کہ بھائی جو اب سے کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، تو بی بی یہ سمجھی کہ بھائی کو پانی پلانے لے گئے تھے، پانی پی کے بھائی سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، مجھے بھی پانی پلا لائے۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے۔ جیسے ہی ماں قریب آئی حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، بوسہ لے کر کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا امثلو کئیو نہر، کیا تجھ جیسے نہر کر دیے جاتے ہیں؟ سلام ہو اس ماں پر جس نے 2 کمائیاں حسین کے حوالے کر دی، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، زندان شام میں ننھی سی قبر بنا کر آ گئی۔ اللہ مغرب کا وقت ہے، اللہ آپ سب کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے، آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب عزیزو عزادارو جب شام جائے نا اور جناب زینب کے مزار پر حاضری دیں تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے سلام ہو اس بیوی پر جو 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی، تو وہ نہر کی طرف رخ کر کے آواز دے رہی تھی عباس تم نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا، اب کربلا میں کوئی نہیں ہے جو حسین کی بہن کو سوار کروائے۔ اور پھر جب آپ وہاں سے شام جناب سکینہ کی مزار پہ جائیں تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لاکے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں چھوٹے چھوٹے کھلونے لاکے ڈالتی ہیں۔ اللہ آپ کو اس مقام کا شرف عطا فرمائے۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے جناب زینب سے، بار بار خیمے کی طرف جاتی تھی اور آگ کی لپیٹیں زینب کو روک دیتی تھی۔ علی کی شیر دل بھی بیٹی خیمے میں چلی گئی، اپنی پشت پر امام سجاد کو اٹھا کر لائی۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی رباب کو لے کر آتے تھے پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے بی بی پھر چلی جاتی تھی۔ جناب زینب سے فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں ہے، میری بچی اکیلی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما۔
जन्नतुल फिरदौस में जगह अता, पसमानदगान को, औलाद को, भाइयों को, अजीज़ों को कार खैर की, हम सब को कार खैर की तौफीक दे। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजीर फरमा।